فارس علی شاہ گیلانی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جیل خانہ جات میں ایلیٹ فورس کے ملازمین کے ساتھ زیادتی، ایلیٹ فورس کے ملازمین نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ملازمین آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، میں محکمہ جیل خانہ جات کی ایلیٹ فورس کے جوانوں کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور ایلیٹ فورس کے دوسرے جوان نے محکمہ جیل خانہ جات میں خودکشی کر لی ہے، وہ کیوں کر لی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ پہلے ہم چپ رہ گئے، ہم نہیں بولے، لیکن اب ہم مجبور ہو گئے آپ بولنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ جب ہم ہائی سیکورٹی سہیوال میں ڈیوٹی کرتے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، ہم ڈیوٹی کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی یہی نوید اشرف سپرڈنٹ تھا۔ اب ملتان سینٹرل جیل پر لڑکے نے خودکشی کی ہے، وہاں پر بھی یہی سپرڈنٹ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں یہ کتنا ایک ملازمین کو یہ تنگ کرتا ہے، کتنا زیادہ تنگ کرتا تھا، کتنا ملازمین کو ٹارچر کرتا تھا۔ یہ انہوں نے ملازمین کو خاص طور پر محکمہ جیل خانہ جات میں جتنے بھی افیسران ہیں، افیسران سارے نہیں، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان میں اچھے افیسرز بھی ہیں جو ملازمین کی کافی کیئر کرتے ہیں، ملازمین کا کافی خیال رکھتے ہیں، لیکن میں آئی جی صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، آئی جی صاحب آپ خود نہیں آئے ہائی سیکورٹی جیل پر، آپ نے خود آ کر انکوائری نہیں کی، آپ اب دفتر میں بیٹھے رہے۔ آپ اگر وہاں پر آتے آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا، آپ اپنے ملازمین کا جو بھی آپ کے متحد لوگ آپ ان کا کبھی نقصان نہ کرتے، کیونکہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں، آپ نے ان لوگوں کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، جو یہ جانتے نہیں تھے، پتہ ہمیں تو پتہ ہے افیسر ہمیشہ جو ہے افیسرز کی سائڈ لیتے ہیں، وہ کبھی افیسرز کے بارے میں کوئی بھی بات جو ہے نا ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ آئی جی صاحب اگر آپ آتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور کیا کیا ادھر ہو رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال وہاں پر ملازمین کو اپنے ہوم ڈسٹرکٹ سے، ایک بندہ راجن پور سے سائیوال ہائی سیکورٹی جیل پر آتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، 3 سال ادھر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے آرڈر نہیں کیے جاتے؟ جب وہ آرڈر کرواتا تو 20,000 پہ لیتے، 20,000 روپے ہیڈ آفس سے آرڈر آتے تھے۔ وہ کون کرتا تھا آرڈر؟ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے پتہ نا، یہ آپ خود کرتے تھے، آپ ہمیں بتائیں۔ جب 20,000 میں آرڈر آتے تو ریلیو کرنے کے لیے 5,000 روپے اور 25,000 روپے لیتے تھے۔ ایک ایلیٹ فورس کے ملازم 25,000 روپے وہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بولے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کریں، آپ زیادہ سے زیادہ 1 سال رکھیں، 1 سال کے بعد ہمیں واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کے کہنے پر ملازمین کو کافی ٹارچر کیا جانے لگا۔ وہاں پر ملازمین نے تنگ آ کر وہاں کیا کرتے تھے، ملازمین کو آؤٹ پاس دیا جاتا۔ وہاں پر اگر کسی ملازم کو کوئی اسپیشل ڈیوٹی لگتی تو اسے گیٹ سے آؤٹ نہیں ہونے دیا جاتا تھا، 15 دن گیٹ سے آؤٹ نہیں ہو سکتا وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سیکورٹی کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو وہ جگہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب جو ہے نا اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ وہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے، جو وہاں پر اسپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اس ملازم کو گیٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا 15 دن کے لیے، چاہے اس کی بیوی مر جائے، اس کا باپ مر جائے۔ اس کا ایک ملازم تھا مظہر اقبال، اس کا بیٹا جو ہے نا سیڑھیوں سے نیچے گر گیا تو اسے گیٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، باقی لوگ اس کے بچے کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، اس بندے کو گیٹ سے آؤٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں ہم لوگ جو وہاں پر اکٹھے کس چیز کے لیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوچا نہیں، ہمارے 40 جوان سپرڈنٹ جیل صاحب نے ڈسمس کر دیے، ڈسمس فرام سروس، تو ہم کیا کرتے؟ ہم اکٹھے نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، ہم آپ کے ساتھ کوئی اپنا موازنہ نہیں کر رہے، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ تھوڑا سوچیں۔ یہ بہت زیادتی کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ ادھر آئے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو حقیقت کیا پتہ چلتا؟ انہوں نے تو ہمارے اپوزٹ رپورٹ بھیجنی تھی آپ کو، تو آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا۔ کیا 750 کے قریب جوانوں کو لیٹ آؤٹ کر دیا، ان کے الاؤنسز کاٹ دیے۔ آپ نے اس لیے کروائے تھے ان کا کورس، ایلیٹ فورس کورس آپ جائیں بھی کس طرح ہوتا ہے، 7 مہینے ہم نے کورس کیا، 7 مہینے کورس کیا، بڑا ٹف کورس کیا ہم نے نہ، آپ نے صرف 5 سیکنڈ نہیں لگائے، 7 مہینے کے کورس میں آپ نے 5 سیکنڈ نہیں لگائے، 750 جوان لیٹ آؤٹ کر دیے، ان کے الاؤنسز بھی کاٹ دیا آپ نے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔
آپ تو ہمارے ساتھ برائے، آپ کو سوچنا چاہیے اپنے ملازمین کے بارے میں، اپنے متحد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسی بنا پر ہائی سیکورٹی جیل پر ایک ملازم تھا محمد شیر، ایلیٹ فورس کا جوان تھا، اس نے خودکشی کر لی. آپ نے کیا کیا؟ اسے شہید کا جو ہے نا درجہ دے کر معاملہ وہیں پر ٹھپ دیا، معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سینٹرل جیل ملتان میں ایک اور ایلیٹ فورس کے جوان نے خودکشی کر لی ہے. صرف کیا ہے، آپ لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے، ناروا سلوک کی وجہ سے جوان نے خودکشی کر لی ہے. مجھے بتائیں کتنی تنخواہ ہوتی ہے ایک ملازم کی؟ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہوتی ہے 22,000 روپے، بڑھتے ہیں شروع میں 22,000 روپے. 2010 کا جو بھرتی ہے اس کی 26,000 روپے تنخواہ ہے، 26-27,000 روپے. مجھے بتائیں 26-27,000 میں کیا ہوتا ہے؟ تمام تو جوان جتنے بھی والنٹیئر گئے انہوں نے کورس کیا کہ ہمارے 5-6 ہزار روپے بڑھ جائیں گے، ہمارے الاؤنس لگ جائیں گے، ہمارے گھر کا جو ہے نا نظام بہتر طریقے سے چل سکے گا. تو آپ نے وہ بھی ختم کر دیا سر، آپ نے کچھ سوچا بھی نہیں. اور کتنے جوان آپ نے ڈسمس کر دیے، جس میں فیس بک کمنٹس میں آپ نے ڈسمس کر دیے. کیا ہے، انہوں نے آفیسرز کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے. کیا نازیبہ الفاظ استعمال کیے آپ مجھے بتائیں. ایک جوان کو ایڈمن بلاک کے اندر لے جا کر انہوں نے 15 بندوں نے مل کر اس جوان پر تشدد کیا، اسے مار 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 کر کافی اسے زخمی کر دیا. اگر اس پر 2 کمنٹس کر دیا، کمنٹس والے مجرم ہو گئے، جس نے مروایا مجرم ہی نہیں ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی سیٹ پر بیٹھ کر ڈیوٹی کر رہا ہے. دیکھیں رب کی لاٹھی بے آواز ہے. کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ کیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ کبھی بھی انصاف کرے گا، کبھی بھی انصاف ضرور کرے گا، ہمیں اس کی امید ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں ڈسمس کر دیا، ڈسمس ہو گیا، ہم بھوکے تو نہیں مارے، اللہ کی ذات ہمیں دے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. لیکن آج جب سینٹرل جیل ملتان کے ایک جوان نے خودکشی کی، قسم خدا کی ہمارا دل رو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اس ناروا سلوک کی وجہ سے. کیوں آپ نے لیٹ آؤٹ کیے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ آئے، آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے؟